بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایجوکیشن 4th ایئر کے لیکچر میں آپ کو ویلکم۔ آج کا ہمارا ایجوکیشن کا جو ٹاپک ہے وہ ہے تدوین نصاب کی نفسیاتی بنیاد کے اہم عناصر کیا ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا معاشرتی بنیاد اور معاشی بنیاد۔ معاشی بنیاد، جب تک تعلیم آپ کو بہتر افرادی قوت، پیشہ ورانہ تربیت، معاشی ترقی جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کرتی، تب تک آپ کا نصاب جو ہے وہ آپ کے مقاصد تعلیم کو حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ نفسیاتی بنیاد، سائیکالوجی۔ نفسیاتی بنیاد کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی کیوں، کب اور کیسے، یہ تین چیزیں جو ہے وہ ہم نے مد نظر رکھنی ہے کہ بچوں کو کیوں، کب اور کیسے پڑھانا ہے۔ صنعتی انقلاب کے بعد یورپ میں جب بچوں کے تعلیمی اداروں میں حوصلہ افزا نتائج ہمارے سامنے نہیں آئے تو تب جو اسکول ٹیچرز تھے وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے، لیکن بہت کوشش کے باوجود وہ اس مسئلے کا حل تلاش نہیں کر سکے، اور پھر جو ہے یہ کام ماہرین نفسیات نے کیا۔ اب جو ہے وہ تعلیمی نفسیات انفرادی اختلافات کو مد نظر بھی رکھتی ہے، مقاصد بھی وہ طے کرتی ہے آپ کے جو انفرادی اختلافات ہیں، یعنی ہر بچہ ذہنی، جسمانی، جذباتی، معاشرتی طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ تعلم اور تدریس اور انفرادی اصول اور یہ تعلیمی ماحول جو ہے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتی ہے تعلیمی نفسیات۔ اب تدوین نصاب سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یعنی نصاب سازی کرتے وقت کسی بھی سبجیکٹ یعنی نفس مضمون اور ہم نصابی سرگرمیوں کے انتخاب میں طلباء کے نفسیاتی تقاضوں، اس کی نموئی خصوصیات یعنی اس کی ڈیولپمنٹ کی جو خصوصیات ہیں، تعلم اور تدریس کے اصول ہیں کہ آپ نے پڑھا میتھڈالوجی کون سے یوز کرنی ہے، اور تدریس جو ہے وہ اس کے اصول کیا ہیں۔ انفرادی اختلافات جیسے پہلے میں نے بیان کیا، جسمانی، ذہنی، جذباتی، معاشرتی طور پر ہر بچہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور تعلیمی ماحول کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا پڑتا ہے۔ تدوین نصاب کی نفسیاتی بنیاد کی تعریف میں وہ تمام مواد ہم شامل کریں گے جو بچوں کی نمو، تعلیم اور کمرہ جماعت کی صورتحال پر کی گئی تحقیقات اور پیش کیے گئے نظریات کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ نفسیاتی اصولوں کو بنیاد بنائے بغیر نصاب کو مقاصد تعلیم اور طلباء کے فطری تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں بنایا جا سکتا۔ پہلی جو اس کی نفسیاتی بنیاد ہے تدوین نصاب میں جس کو مد نظر رکھیں گے وہ ہے ڈیولپمنٹ۔ نطفہ قرار پانے سے پیدائش تک اور پھر موت سے لے کر انسان میں مسلسل تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں جو ہیں یہ جسمانی بھی ہو سکتی ہیں اور یہ جذباتی بھی ہو سکتی ہیں، یہ معاشرتی بھی ہو سکتی ہیں، اور تعلیمی مقاصد اور نفس مضمون کے انتخاب میں ان تبدیلیوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ زندگی کے مختلف ادوار میں فرد کی مخصوص جو ہیں وہ نشوونما کی خصوصیات اور تقاضے ہوتے ہیں جنہیں تدوین نصاب کے عناصر میں شامل کرنا ہوتا ہے۔ مثلاً ایک 5 سال کے بچے کے نصاب میں ہم الجبرا، منطق اور فلسفی اس کو ہم شامل نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی ذہنی نمو کا ابھی وہ معیار نہیں ہے کہ وہ ان پیچیدہ مضامین کو سمجھ سکے۔ 5 سال کے بچے کے لیے جو نصاب ترتیب دیا جائے گا اس میں بنیادی جو چیزیں ہیں کسی بھی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ صرف اس کو وہی پڑھائی جائیں گی۔ انفرادی اختلافات سے مراد افراد کی صلاحیتوں، مزاج، خصوصیات اور دلچسپیوں کا ایک دوسرے سے مختلف ہونا ہے۔ ایک ہی جماعت میں مختلف ذہنی صلاحیتوں کے حامل کے بچے ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کلاس میں وہی ٹیچر ہے، وہی لیکچر ہے، ایک جیسے ٹیسٹ ہیں، پھر بھی مارکس میں، ڈویژن میں، گریڈ میں فرق آتا ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہی انفرادی اختلافات ہیں۔ دلچسپیاں بچوں کی اور معاشرتی درجے میں بھی فرق ہوتا ہے اور ان کے رجحانات اور دلچسپیوں میں فرق ہوتا ہے۔ ضروری ہے کہ تدوین نصاب کے وقت بچوں کی جو انفرادی اختلافات ہیں اس کو مد نظر رکھا جائے۔ اگر ہم ایسے نہیں کریں گے تو پھر جو ہے وہ ہماری تعلیم کے مقاصد پورے نہیں ہو سکیں گے۔ مثلاً کسی جماعت کے لیے نفس مضمون کا انتخاب کرتے وقت ہمیں اوسط ذہین اور اعلیٰ ذہین بچوں کے نفسیاتی تقاضوں اور صلاحیتوں کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ اگر ہم صرف اوسط بچوں کی صلاحیت کو پیش نظر رکھیں تو ذہین اور اعلیٰ ذہین جو ذہانت کے حامل بچے ہیں وہ نصاب میں کوئی دلچسپی نہیں لیں گے۔ اس طرح تعلم اور تدریس کا عمل ان کے لیے غیر دلچسپ ہو جائے گا۔ ہم نصابی سرگرمیاں
ایک وقت تھا جب ہم نصابی سرگرمیوں کو غیر نصابی سرگرمیاں کہا جاتا ہے، لیکن یہ ہم نصابی سرگرمیاں آپ کی کریکٹر بلڈنگ میں ہماری معاون ثابت ہوتی ہے۔ تدوین نصاب کی نفسیاتی بنیاد میں ہم اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں کہ مختلف جماعتوں میں کس قسم کی ہم نصابی سرگرمیوں کی ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ طلباء کی دلچسپیوں اور تقاضوں کے مطابق مختلف ہم نصابی سرگرمیوں کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ مثلاً ہم ابتدائی درجے کے طلباء کے لیے کوہ پیمائی کو بطور ہم نصابی سرگرمی سفارش پہ جو ہے وہ سفارش نہیں کر سکتے، اس کی ان کے پاس ابھی تک اس سرگرمی کے لیے جسمانی اور ذہنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ ابتدائی پانچویں تک جو ہے وہ آپ یہ کہیں کہ بچوں کے لیے ہم نصابی سرگرمی کیا ہوگی کہ جی کوہ پیمائی، یعنی انہوں پہاڑوں پہ چڑھنا ہے، یہ تو امپاسبل ہے۔ ان کے لیے ہم ایسی ہم نصابی سرگرمیوں کا انعقاد کریں گے جو کہ ان کے لیے جیسے جو ہے گیمز وغیرہ ہو سکتی ہیں، ڈیبیٹس ہو سکتی ہیں، اسپیچز ہو سکتی ہیں۔ تعلم، سارا تعلیمی عمل در حقیقت ایک تعلمی عمل ہے، ایکٹ آف لرننگ ہے، ٹھیک ہے۔ اس عمل میں بچے نئی مہارتیں، کردار اور معلومات سیکھتے ہیں۔ تعلم کے اس عمل میں ہی مقاصد تعلیم کا حصول ممکن ہے۔ تدوین نصاب کے مختلف مراحل میں اب ماہر نصاب کو تعلم کے اصول کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، تعلم کے نظریات کیا ہیں اور ان کے عناصر کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے۔ اب یہ ہمیں چیزیں پتہ ہے کہ سیکھنے کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ تعلم کے لیے کیسا ماحول درکار ہے، یہ ماحول کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مختلف تعلیمی درجات پر مختلف طریقے سے بچوں کو کیسے سکھایا جا سکتا ہے۔ مثلاً ابتدائی جماعتوں میں بچے ماڈلنگ اور نقل کے ذریعے سیکھتے ہیں، یعنی اپنے والدین اور اساتذہ کو کاپی کرتے ہیں۔ ثانوی اور اعلیٰ درجے میں بچے اپنی بصیرت، اپنی عقل اور اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اس درجے پر وہ تعلم بذریعہ بصیرت کے اصول کے تحت سیکھیں گے۔ طریقہ تدریس، مختلف تعلیمی درجات پر اور مختلف مضامین کی تدریس کے لیے مختلف طریقہ تدریس کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہ تو تمام مضامین، جتنے بھی سبجیکٹ ہیں ہمارے پاس، آرٹس کے ہیں، سائنس کے ہیں، سوشل سائنسز ہیں، ان سب کو ہم ایک ہی طریقے سے نہیں پڑھا سکتے۔ ابتدائی جماعتوں میں بچوں کو ڈسکشن میتھڈ اور انکشافی طریقے سے پڑھانا مؤثر نہیں ہے، ان کے لیے لیکچر میتھڈ جو ہے اور اس کے بعد سیاحتی طریقہ، یعنی جو چیزوں میں پڑھائی جائے یا گھومنے پھرنے کے بچے شوقین ہوتے ہیں، سیاحتی طریقہ جو ہے مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اس طرح سماجی علوم کی تدریس کے لیے ڈسکشن اور لیکچر میتھڈ زیادہ اہم ہے۔ اس طرح سائنسی جو طریقہ تدریس ہے اس کے لیے تجرباتی اور انکشافی طریقہ تدریس اہم ہے۔ تعلیم کی نفسیاتی بنیاد ہمیں بتاتی ہے کہ کس تعلیمی درجے پر ہم نے کون سا طریقہ تدریس استعمال کرنا ہے، لیکچر کرنا ہے، ڈسکشن کرنا ہے، ڈیمونسٹریشن میتھڈ کرنا ہے، کون سا میتھڈ ہم نے یوز کرنا ہے۔ جائزہ کسے کہا جاتا ہے؟ آپ کے جو امتحانات ہیں، آپ کا ایک یعنی رسمی تعلیم جو ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے، ایک مقررہ وقت کے بعد آپ کے ایگزام لیے جاتے ہیں، پھر اس کے جب نتائج آپ کو دیے جاتے ہیں تب وہ آپ کا پورا جو تعلیمی نظام ہے یہ اس کا رزلٹ ہے۔ ماہرین نصاب نفس مضمون مہارتوں اور دیگر نصابی سرگرمیوں کو نصاب کا حصہ بناتے وقت اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جائزے کے عمل کے دوران ان سرگرمیوں کے نتائج قابل مشاہدہ، قابل پیمائش ہونے چاہیے۔ نصاب سازوں کو جائزے کے لیے مختلف طریقوں سے بھی آگاہ رہنا پڑتا ہے۔ جائزے کے وسیع عمل میں مختلف قسم کی آزمائشیں، تکنیکوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ جیسے اب آپ کا پیپر جو ہے سبجیکٹیو بھی ہوتا ہے، آبجیکٹیو بھی ہوتا ہے، جس میں آپ کی اسیس کیا جاتا ہے آپ کو کسی خاص تعلیمی درجے پر طلباء کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے کس قسم کی آزمائشیں استعمال میں لائی جا سکتی ہیں۔ ابتدائی جماعتوں میں ہم تنقیدی سوالات شامل نہیں کر سکتے اور ہم گریڈ دوم کے طلباء سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ آلودگی کے ماحول پر مضر اثرات کا تنقیدی جائزہ لے، کیونکہ وہ اس کا جواب دینے سے قاصر ہے اور ابھی وہ ذہانت کے اس درجے پہ نہیں ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ذہنی نمو اور اس درجے کی نہیں ہے اور وہ ایسے غیر مادی تصورات اور تنقیدی سوچ کے حامل نہیں ہے۔ تو جائزہ جو ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے بچے کی کس چیز جو کون سی اس کی ذہانت کو، اس کی کریکٹر کو، اس کی کس چیز کو جو ہے وہ آپ نے اسیس کرنا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی اس کی نفسیاتی بنیاد۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ آج کا چیپٹر جو ہے وہ ختم ہوا اور اس میں جو ہے وہ آج نفسیاتی بنیاد میں ہم نے دیکھا کہ انفرادی اختلافات کو بھی مد نظر رکھتے ہیں ماہرین نصاب، ہم نصابی سرگرمیوں کو بھی، تعلم کو بھی، تدریس کو بھی
اور پھر جائزے میں یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چل جاتی ہیں کہ کس حد تک ہم اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں یا ناکام ہوئے ہیں. اور ناکامی کی صورت میں نئے سرے سے کوشش کی جاتی ہے، اپنے مقاصد پہ نظر ثانی کی جاتی ہے، اپنے نصاب کو دیکھا جاتا ہے اور پھر اس میں ضروری تبدیلی اور ترامیم کی جاتی ہے. تھینک یو.